سنیے سب سے پہلے مسند احمد کی حدیث مبارکہ، اور اس کا نمبر ہے 12763۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نمبر ہے 12763۔ ہر شخص اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کا سٹیٹس بھی صحیح ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راوی ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شب شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور سوائے 2 قسم کے لوگوں کے ہر وہ شخص جو اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، جو اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو اس خاص رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں فرمایا ایک وہ شخص جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، اور ایک قاتل۔ یہ 2 ایسے اشخاص ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ کینہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، آپ کے ساتھ کسی کی دوستی ہے، محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، دوستی ہے، تو اس کے بارے میں تو کینہ نہیں ہوگا۔ کینہ کہتے ہیں کہ کسی کے متعلق برے خیال رکھنا، اس کو اللہ نے کوئی نعمتیں دی ہیں تو خواہ حسد کرنا، یہ خواہش رکھنا کہ اس کا نقصان ہو جائے، یہ نعمتیں اسے چھن جائیں، اس کی بربادی پر خوش ہونا، اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو دل میں خوش ہونا، یہ کینہ کی علامت ہے۔ تو جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، پیار محبت ہے، تو وہاں تو کینہ نہیں ہوتا۔ پھر ایسے لوگ جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، جن سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ بھی نہیں ہے، ان سے بھی کینہ نہیں ہوتا۔ تو کینہ ہوتا کس سے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، وہ زیادتی کی ہے، تو اسی کے متعلق ہی کینہ دل میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کینہ پرور ہے، دل کے اندر دوسرے کے متعلق اس کے اندر میل ہے، اس رات وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ کیوں؟ بھئی دیکھو، اب جو میں سمجھا ہوں، جو میری آبزرویشن ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ دیکھیں، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ یقیناً ہم نے گناہ کیے ہیں۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو گناہوں سے پاک صاف ہو، ہر بندہ گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ تو گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو توڑا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی، یقیناً اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کو دور کر دے اور اپنی رحمت ہمیں عطا کرے۔ تو رب فرماتا ہے جس طرح تم مجھ پر توقع رکھتے ہو کہ میں ناراضگی دور کر دوں اور میں اپنی رحمت تمہیں عطا کروں، سب سے پہلے تم بھی اپنی ناراضگی دور کرو۔ یہ فلاں کے متعلق تمہارے دل کے اندر جو بغض ہے، جو کینہ ہے، یہ میل کچیل ہے نا، ذرا سب سے پہلے تم خود کرو نا، اس کو دور کرو، پھر ستھرا اور پاک دل لے کر میری بارگاہ میں آؤ، تو اب دیکھو میری رحمت دوڑ کر تمہارے پاس آئے گی، تمہاری ساری زندگی کی خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا۔ کہ یہی جذبہ اگر تمہارے اندر آ گیا دوسروں کو معاف کرنے کا۔ یہاں پر ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، غالباً حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، وہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ کچھ صحابہ کرام جو پاس بیٹھے تھے، انہوں نے جب حضور کا یہ فرمان سنا تو یقیناً ان کے دل کے اندر یہ بات آئی ہوگی کہ کیا یہ خوش قسمت ہے۔ ان میں سے ایک ایسے تھے کہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ذرا اس کی تحقیق تو کروں، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ دن گزر گیا، اگلا دن آیا،
پھر وہ تشریف لائے تو حضور نے پھر دیکھا، اتفاق سے وہ جنہوں نے سوچا ہوا تھا وہ بھی وہاں موجود تھے. پھر حضور نے اپنی بات دہرائی، فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. اب تو انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں ذرا اب ان سے یہ پوچھوں گا، اس کی تحقیق کروں گا. جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واپس تشریف لے گئے تو وہ صحابی بھی ان کے پیچھے پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ رہوں. آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. ان کے گھر میں آپ رہے بطور مہمان. دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن، رات، 2-3 دن وہ رہے اور ان کو آبزرو کرتے رہے کہ آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں. تو جو ان کی آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ جیسے 5 وقت کی نماز وہ پڑھتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، کوئی خاص ایسا عمل انہوں نے دیکھا نہیں. 2-3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اب میں رخصت چاہوں گا. کہا بھی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. کہا لیکن ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ کرنا چاہوں گا. کیا سوال ہے؟ کہا کہ ایسے حضور نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ فرمایا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کوئی خاص وظیفہ آپ کرتے ہیں، کوئی خاص ایسا عمل کرتے ہیں، میں تو اس عمل کو دیکھنے کے لیے آیا. لیکن ان 2-3 دنوں کے اندر میں نے تو دیکھا کہ آپ صرف وہی جیسے ہم فرائض ادا کرتے ہیں آپ نے بھی وہی فرائض ادا کیے. کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل میں نے نہیں دیکھا. حضور کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے جو مجھے نہیں پتا آپ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک عمل ایسا ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ عمل بڑا سادہ سا عمل ہے. اور وہ عمل یہ ہے، رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے اللہ جس نے کوئی میرا دل دکھایا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. میں کسی اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دل میں میل نہیں رکھتا. اگر کسی نے میرا دل دکھایا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. میں بغض نہیں رکھتا، میں کینہ نہیں رکھتا. اللہ اکبر. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے رب نے 2 مرتبہ ان کو بشارت دلوائی، یہ جنتی ہے. تو فرمایا کہ اس خاص رات نصف شب شعبان ایک وہ شخص جو بغض اور کینہ رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، یا وہ کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے. آئیے اب دوسری حدیث پاک بھی سنیے، اور کتاب کا نام ہے السلسلہ الصحیحہ. یہ شیخ البانی کی کتاب ہے اور صفحہ ہے اس کا، حدیث کا نمبر ہے 3407 3407. اس حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس کا سٹیٹس بھی صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، الفاظ وہی ہیں جو پہلی حدیث میں نے بیان کی، 1-2 لفظوں کا اضافہ ہے، کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے. اب وہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ ان میں ایک تو وہی جس کا بھی آپ نے سنا، بغض اور کینہ رکھنے والا. بغض اور کینہ رکھنے والا. یہاں پر ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے، مشرک جو ہے. یہ اضافہ ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ جو بھی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے رب اس کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ایک تیسری حدیث مبارکہ جو جامعہ ترمذی شریف سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. حدیث کا نمبر ہے 739 739، اور اس حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے حضرت عائشہ کی تھی. تو کہا کہ حضور بستر پر تشریف فرما نہیں، کمرے سے باہر تشریف لے گئے. تو میں بھی حضور کی تلاش میں باہر نکلی. اب یہ حضرت اما عائشہ کا جو حجرہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قبر مبارکہ ہے
یہ جو گنبد خضرا ہے اس کے نیچے آقا کریم علیہ السلام کی قبر انور ہے. یہ حجرہ تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں, آپ کی قبر مبارکہ ہے. تو اس سے آپ ذرا باہر نکلیں تو سامنے ہی بقیع شریف ہے جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب باہر نکلی تو سامنے چونکہ قبرستان تھا, میں نے حضور کو بقیع کے قبرستان میں پا لیا. اللہ اکبر. پھر میں واپس آ گئی. حضور بھی جب تشریف لائے تو کچھ یقیناً جلدی آپ واپس آئی تو سانس پھولی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ, کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی حق تلفی کرے گا تیری؟ تو کہا حضور میرے دل میں یہ گمان ضرور آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے. یہ بات میرے ذہن میں آئی, یہ دل میں خیال آیا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ, جانتی ہے آج کون سی رات ہے؟ آج نصف شب شعبان ہے, شعبان کی 15ویں رات ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق اس آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. یہ قبیلہ بنو کلب عرب شریف کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو اپنی بکریوں کی کثرت کی وجہ سے, یعنی کثیر تعداد میں ان کے پاس بکریاں ہوتی تھیں, ان کی کثرت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے. ہاں, یہ وہ والا قبیلہ ہے جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں, ریوڑ کے ریوڑ. تو آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال کوئی گن سکتا ہے؟ تو ریوڑ کے ریوڑ ہے بکریوں کے. فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں, ان کے جسموں پر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے.